وابتداؤها عقیب الحدث وابتداؤها عقیب الحدث ملا میں دکھاؤں ہاں الحدث اور مسح کی ابتدا حدث کے بعد سے ہے. مسح کی ابتدا حدث کے بعد سے شروع ہوتی ہے. وہ ابتداؤها اور مسح کی ابتدا خفین پر مسح کرنے کی ابتدا عقیب الحدث حدث کے بعد ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے خفین پہن لیے، اچھی طرح وضو کر لیا، اعضاء اربع کو دھو لیا اور خفین پہن لیے. اب اس وقت سے جو ہے خفین پر مسح کرنے کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کے بعد آپ کو حدث پیش آئے گا اور آپ وضو کریں گے، پھر اس کے بعد وہ مسح کی مدت شروع ہو جائے گی. مثلا آپ نے صبح 8 بجے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد جو ہے مکمل طہارت کر لی اور خفین پہن لیے آپ نے. اب اس وقت سے آپ کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب 12 بجے یا 1 بجے آپ کو حدث پیش آئے گا اور استنجا کریں گے، وضو کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی مدت شروع ہو جائے گی. وہی فرما رہے ہیں وَإِبْتِدَاؤُهَا عَقِيبُ الْحَدَثِ اور مسح کی ابتدا شروع ہوتی ہے حدث کے بعد. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ يَبْتَدِئُ مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا اور مسح کرنا خفین پر ان کے ظاہری حصے پر، اور مسح کرنا خفین پر ان کے ظاہری حصے پر. خطوطاً بالاصابع، خطوطاً پڑھیں گے اس کو، خطوطاً بالاصابع انگلیوں کے ذریعے سے کھینچتے ہوئے، انگلیوں کے ذریعے سے کھینچتے ہوئے. یبتدئ من الاصابع الى الساق شروع کرے گا انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، پنڈلی تک. یعنی اس لائن کے اندر اور اس عبارت کے اندر خفین پر مسح کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مسح کس طرح کرنا ہے. فرما رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ مسح جو ہے وہ خفین کے ظاہری حصے پر کیا جائے گا، یعنی اوپر والے حصے پر کیا جائے گا. یہاں نہ تو ادھر سے بلکہ اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے گا. اور مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انگلیوں سے خط کھینچنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے کھینچنا ہے، اور کھینچنا ہے پیر کی اگلی انگلیوں سے شروع کرنا ہے پیچھے پنڈلی کی طرف. مطلب ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور پیر کی سامنے والی انگلیوں سے، ہاتھ کی انگلیوں سے مسح کرنا ہے اور شروع کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے پیر کی انگلیوں سے اور پنڈلی کی طرف لانا ہے کھینچتے ہوئے. تو وہی فرما رہے ہیں والمسح علی الخفین علی ظاہرہما خطوۃ بالاصابع اور خفین کے ظاہر پر مسح کرنا ہے انگلیوں کے ذریعے سے خط کھینچتے ہوئے. یبتدئ من الاصابع شروع کرے گا وہ انگلیوں سے الی الساق پنڈلی کی طرف. تو پیر کی سامنے والی انگلیوں سے، پیر کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے سرے سے مسح شروع کرنا ہے اور پنڈلی تک لانا ہے. چلو آگے. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ مسح کی کتنی مقدار مسح کرنا فرض ہے. آیا پورے پیر کا مسح کرنا فرض ہے یا کچھ حصے کا مسح کرنا فرض ہے؟ کتنے مسح کی کیا مقدار ہے فرض، وہ آگے بیان کر رہے ہیں. کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں سے، ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں، ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا فرض ہے. ہاں اتنے حصے کا مسح کرنا، اتنے حصے کا نہیں بلکہ اتنے حصے سے مسح کرنا فرض ہے. مثلا ہاتھ کی 3 انگلیاں یہ ہے، اب یہ 3 انگلیاں مسح کے اندر استعمال ضرور ہونی چاہیے، پھر جو ہے یہ وہ فرض کی مقدار اتر جائے گی، پھر فرض اتر جائے گا ذمے سے. اگر 1 انگلی سے کیا تو مسح کافی،
اگر 2 سے کیا تو مسح کافی نہیں، بلکہ ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 4 انگلیاں لگائے گا تو اس میں کوئی حرج، بلکہ بالاستیعاب اچھی طریقے سے مسح ہو جائے گا خفین پر۔ وہی بیان فرما رہے ہیں وَفَرْضُ ذَلِكَ، اور اس کا فرض مقدار 3 اصابع من اصابع الید، ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے مقدار یہ فرض ہے۔ خفین پر مسح کرنا ہاتھ کی 3 انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار یہ فرض ہے۔ وَفَرْضُ ذَلِكَ، اور یہ مسح کا اور اس کا فرض یعنی مسح کرنے کی فرضیت کی مقدار کیا ہے، مسح کی مقدار کیا ہے، فرضیت مقدار کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَفَرْضُ ذَلِكَ، اور اس کا فرض جو ہے مقدار 3 اصابع من اصابع الید، ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے بقدر یہ فرض ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خِرْقٌ قَصِيرٌ، اور نہیں جائز ہے مسح کرنا علی خف، ایسے خف پر فیہ خرق کثیر، جس کے اندر بہت ساری پھٹن ہو، یتبین منہ، ظاہر ہوتا ہو اس سے، قدر 3 اصابع الرجل، پیر کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے بقدر ظاہر ہوتا ہو، پیر کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے بقدر ظاہر ہوتا ہو۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر خفین پر بہت ساری پھٹن ہے، خفین پھٹ گیا ہے اور اتنا پھٹ گیا کہ ہاتھ کی یہ پیر کی 3 انگلیوں کے بقدر ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر مسح کرنا جائز۔ مثلا یہ 3 انگلیاں ہیں، اگر ان 3 انگلیوں کے بقدر کہیں سے بھی خف پھٹ گیا ہے تو پھر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے سوئی میں اب ہوتا ہے نا کسی کا خف جو ہوتا ہے وہ ادھر سے بھی پھٹتا ہے، ادھر سے بھی پھٹتا ہے، اور ادھر سے بھی پھٹتا ہے، اوپر سے بھی پھٹتا ہے۔ اب اس پھٹن کو جمع کریں گے، دیکھیں گے کہ اگر یہ پھٹن جو ہے پیر کی 3 انگلیوں کے بقدر ہوتی ہے تو پھر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے کم پھٹ گیا ہے، پیر کی 3 انگلیوں کے بقدر نہیں پھٹا ہے بلکہ اس سے کم پھٹا ہے، پھر مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دونوں خفین کی پھٹن کا اعتبار ہوگا یا ایک خف کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک خف کی پھٹن کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ایک خف اتنا پھٹا ہے 3 انگلیوں کے بقدر تو پھر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے کم میں پھٹا ہے تو پھر مسح کرنا کیا ہے؟ جائز۔ اسی طرح اگر دوسرا خف بھی پھٹا ہو، چاہے وہ دایاں ہو چاہے بایاں ہو، اس کا حساب الگ سے لگایا جائے گا، اس کو ایک خف کی جو اس کی پھٹن کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا۔ آگے سوئی میں ولا يجوز المسح على خف، اور نہیں جائز ہے مسح کرنا ایسے خف پر فیہ خرق کثیر، جس کے اندر بہت ساری پھٹن ہو، یتبین منہ قدر 3 اصابع الرجل، ظاہر ہوتا ہو اس سے پیر کی 3 انگلیوں کے بقدر، اگر پیر حصہ ظاہر ہوتا ہو تو پھر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، اور اگر اس سے کم میں پھٹا ہو، جاز، تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک خف بھی تھوڑا سا پھٹا ہے اور دوسرا خف بھی تھوڑا سا پھٹا ہے اور دونوں کی پھٹن کو ملا کر 3 انگلیوں کے بقدر ہوتا ہے تو پھر بھی مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ پھٹن کا اعتبار ایک ہی خف کا ہوگا، دونوں کی خف کا نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ جَازَ، اور اگر اس سے کم میں پھٹ گیا ہو تو جائز ہے خفین پر مسح کرنا۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور نہیں جائز ہے مسح کرنا خفین پر، لمن، اس شخص کے لیے، وجب علیہ الغسل، جس پر غسل واجب ہو گیا ہو۔ اب کسی آدمی پر غسل واجب ہو گیا ہے تو اب وہ یہ سوچے گا کہ بھائی میں جو ہے خفین پہنے رکھوں گا اور دوسرے جو خفین سے اوپر والا حصہ ہے بدن کا اس کو دھو لوں گا اور خفین پر کیا کر لوں گا؟ مسح کر لوں۔ ایسا چلنے والا نہیں ہے، بلکہ کسی آدمی پر غسل واجب ہو گیا ہو اور خفین کی حالت میں تھا، خفین پہنے ہوئے تھا، تو جب اس کو غسل کرنا ہے تو اس کو کیا کرنے ہیں؟ خفین نکالنے ہیں، پیروں کو دھونا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور نہیں جائز ہے مسح کرنا خفین پر، لمن وجب علیہ الغسل، اس شخص کے لیے جس پر غسل کیا ہو گیا ہو؟ واجب ہو گیا ہو۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ، یہ پڑھیں گے، وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ،
اور توڑ دیتی ہے مسح کو. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور توڑ دیتی ہے مسح کو. ما وہ چیزیں ینقض الوضوء جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. مثلا نواقض وضو 8 ہیں. خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا تو خفین پر بھی مسح ٹوٹ گیا. اب جب وضو کرے گا تو خفین پر مسح کرنا پڑے گا. پیپ نکل گیا، خون نکلا، الٹی آ گئی، یا اسی طریقے سے اس نے پیشاب پاخانہ کیا، یا اسی طریقے سے اس پر جنون طاری ہو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو وضو ٹوٹ گیا. جب وضو ٹوٹ گیا تو خفین پر جو مسح کیا ہوا تو بھی ختم ہو گیا. اب جب وضو کرے گا تو دوبارہ خفین پر مسح کرے گا. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے وہ جو نواقض وضو ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے بھی خفین پر جو مسح کیا ہوا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب جب وضو کرے گا ان 8 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ خفین پر بھی مسح کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے خفین پر مسح کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ اور توڑ دیتی ہے مسح کو وہ چیزیں جو توڑ دیتی ہیں وضو کو. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ اور خف کا اترنا بھی اس کو توڑ دیتا ہے. یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ایزن کا ترجمہ کریں گے بھی، نزع الخف کا ترجمہ کریں گے خفین کا نکلنا. وَيَنْقُضُهُ اور توڑ دیتا ہے اس کو ایزن نیز نزع الخف خفین کا اترنا، خف کا اترنا، خف کا اترنا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کریں گے اور خف کا اترنا بھی خفین پر جو مسح کیا ہو اس مسح کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. مثلا دونوں خفین میں سے کوئی ایک خف نکل گیا اور یہ جو حصہ ہے یہ والا حصہ اس کی جو پنڈلی والا حصہ ہے وہ نیچے آ گیا. پنڈلی والا حصہ کیا آ گیا؟ ٹخنوں تک آ گیا، یہاں تک آ گیا. کہاں تک؟ ٹخنوں سے نیچے تک آ گیا. تو مسح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب دوبارہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پیروں کو دھونا پڑے گا اور پھر دھو کر جو ہے پھر مسح کرنا جائز ہوگا ان پر. آگے صحیح میں اور خف کا اترنا یا نکلنا، نزع انزو کے معنی نکالنا یا اتارنا، اور خف کا نکلنا بھی وضو خفین پر جو مسح کیا اس کو مسح کو توڑ دیتا ہے. تو اب جو ہے خفین کی جو پنڈلی ہے وہ پنڈلی جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک پہنچ گئی تو خفین پر جو مسح کیا ہوا تھا وہ مسح ختم ہو گیا. اب جب دوبارہ وضو کرنا ہے تو پیروں کو دھونا پڑے گا، پھر خفین کو پہن کر پھر مسح کرنا پڑے گا. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ پس جب مدت گزر جائے گی، نزع خفیہ تو وہ اتارے اپنے خفین کو، وغسل رجلیہ اور دھو لے اپنے پیروں کو، وصلی اور نماز پڑھے، ولیس علیہ اعادۃ بقیۃ الوضوء اور نہیں لازم ہے اس پر بقیہ وضو کا اعادہ کرنا، اور نہیں لازم اس پر بقیہ وضو کا اعادہ کرنا. کیا مطلب؟ یعنی مقیم کے لیے خفین پر مسح کرنے کی مدت 1 دن 1 رات ہے. اب آج دن کے 1 بجے خفین پر مسح کرنے کی مدت شروع ہو گئی، 1 بجے شروع ہو گئی. اب جو ہے کل 1 بجے تک رہے گی، لیکن جب کل 1 بجے کا وقت آ گیا تو یہ باوضو ہے. 1 بجے کا وقت آ گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ باوضو ہے. اب اس پر اب خفین پر مسح کرنے کے لیے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ خفین پر جو مسح کرنے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ادھر سے آدمی باوضو ہے. اب یہ خفین کو اتار کر جو ہے پیروں کو دھو کر جو ہے یہ خفین کو پہن سکتا ہے، پورے وضو کا اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اگر اس نے اس طرح کر کے نماز پڑھ لی تو پھر نماز بھی درست ہو گئی. نماز نہ تو وضو کا اعادہ کرنا لازم ہے پورے وضو کا، اور نہ تو نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے. آگے سوئی میں اس کی مثال یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک اور یہی مثال دوبارہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو 1 بجے خفین پر مسح کی مدت شروع ہو گئی. اب دوسرے دن 1 بجے تک رہے گی وہ اگر مقیم ہے. اب جب دوسرا دن 1 بجے کا وقت آ گیا، اب اس نے جو ہے 10-11 بجے وضو کر لیا ہے، 11 بجے وضو کر لیا ہے، اور وہ وضو جو ہے اس کو 1 بجے تک باقی ہے. وضو تو باقی ہے، البتہ خفین پر جو مسح کرنے کی مدت وہ ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے جب خفین پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو گئی، یہ خفین کو اتار کر پیروں کو دھو لے گا، پھر دوبارہ خفین پہن لے گا. اب
پورا وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب اس طرح کر کے اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی ہو اس نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہے, وہ نماز بھی ادا ہو جائے گی. وہی فرما رہے ہیں فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ, پس جب مدت گزر گئی, نَزَعَ خُفَّيْهِ, تو اپنے خفین کو اتارے, وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ, اور اپنے پیروں کو دھوئے, وَصَلَّى, اور نماز پڑھے, وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ, اور نہیں لازم ہے اس پر بقیہ وضو کا اعادہ کرنا. اور پڑھائیں. اچھا. وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مسحت فسافر قبل تمام یوم ولیلۃ مسح تمام ثلاثۃ ایام ولیالیہا. ومن ابتدأ المسح, اور وہ شخص جس نے مسح کو شروع کیا, مسح کی ابتدا کی, وہ مقیم, اس حال میں کہ وہ مقیم ہے. ترجمہ دیکھ لیں پہلے. ومن ابتدأ المسح, اور وہ شخص جس نے مسح شروع کیا, وہ مقیم, اور وہ مقیم ہے. فسافر, پھر اس نے سفر شروع کیا, قبل تمام یوم ولیلۃ, ایک دن اور ایک رات مکمل ہونے سے پہلے, مسح تمام ثلاثۃ ایام ولیالیہا, تو مسح کرے گا وہ ایک دن اور ایک رات مکمل, 3 دن 3 رات مکمل. مسح کرے گا 3 دن 3 رات مکمل. کیا مطلب؟ ایک آدمی مقیم ہے, ایک آدمی اقامت کے حالت میں اس نے مسح کیا. اب چونکہ اقامت کے حالت میں ایک دن ایک رات مسح ہے, اب کیا اس نے مسح. اب اتفاقاً جو اس کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی, ابھی جو اقامت کی جو مدت تھی ایک دن ایک رات تھی, وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. ایک دن ایک رات مکمل کرنے سے پہلے یا مکمل ہونے سے پہلے یہ آدمی مسافر بن گیا. اب جب مسافر بن گیا تو اب کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ سفر کے حالت میں 3 دن 3 رات مکمل کر لے گا. اب اس کو دوبارہ خفین کو اتارنے کی اور دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ آگے جو ہے 3 دن 3 رات مکمل کر لے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, آدمی کی مسح کی مدت اس وقت 8 بجے شروع ہو گئی, مقیم آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے سفر کرنا ہے, لیکن اتفاقاً صبح 10 بجے جو ہے اس کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اب جب یہ سفر کرے گا تو اب چونکہ اس کی مقیم کے لیے مدت جو تھی وہ 8 سے لے کر دوسرے دن شام کی 8 بجے تک 24 گھنٹے, ایک دن ایک رات مکمل ہو جائے. اب چونکہ اس نے سفر شروع کر لیا ہے اقامت کی مدت مکمل کرنے سے پہلے, اب کہتے ہیں کہ اب یہ آگے 3 دن 3 رات مسح کرے گا خفین پر. آگے سمجھ دیکھیں. ومن ابتدأ المسح, اور وہ آدمی جس نے مسح شروع کیا, وہ مقیم, اس حال میں کہ وہ کیا تھا, مقیم تھا. فسافر قبل تمام یوم ولیلۃ, پھر اس نے سفر کیا ایک دن ایک رات مکمل کرنے سے پہلے. مسح تمام ثلاثۃ ایام ولیالیہا, مسح تمام ثلاثۃ ایام ولیالیہا, مسح کرے 3 دن 3 رات مکمل, 3 دن 3 رات تک مکمل مسح کرے گا. ومن ابتدأ المسح, اور وہ شخص جس نے مسح شروع کیا, وہ مسافر, اس حال میں کہ وہ کیا ہے, مسافر ہے. ثم اقام, پھر وہ مقیم ہو گیا. فإن كان مسح یوما ولیلۃ او اکثر, پس اگر اس نے مسح کیا ہے ایک دن اور ایک رات, او اکثر, یا ایک دن ایک رات سے زیادہ, لزمہ نزع خفیہ, لازم ہے اس پر خفین کا اتارنا, لازم ہے اس پر کیا, خفین کو اتارنا. وإن كان اقل منہ, اور اگر اس سے کم میں ہو گیا ہو, تمم مسح یوم ولیلۃ, تو مکمل کرے گا ایک دن ایک رات کا مسح, ایک دن ایک رات کا مسح. کیا مطلب؟ ایک آدمی وہ ہے جس نے مسح شروع کیا لیکن سفر کے حالت میں کیا, مسافر تھا. اب سفر کے حالت میں جو ہے اس نے وضو کر لیا, اس کو حدث پیش آ گیا, وضو کر لیا, خفین پہن لیے, تو اب سفر کی حالت میں مسح کی ابتدا شروع ہو گئی, لیکن پھر اس کے بعد وہ مقیم ہو گیا, اپنے شہر پہنچ گیا وہ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ شہر پہنچ کر جو ہے ایک دن ایک رات پورا کیا ہے یا اسے زیادہ پورا کیا یا کم کیا ہے. اگر اس نے مقیم ہو کر ایک دن ایک رات مکمل, اچھا اس مسئلے کو میں مکمل, تو اب اگر اس نے مسح کیا ایک دن ایک رات یا ایک دن ایک رات سے زیادہ,
اب کہتے ہیں کہ یہ خفین کو اتارے گا، وضو کر کے دوبارہ کیا کرے گا، اس کی مسح کی مدت شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ایک دن ایک رات سے کم میں تو پھر یہ مکمل کیا کرے گا، ایک دن ایک رات کیا کر لے گا، مکمل کر لے گا۔ ومن ابتدا المسح، اور وہ شخص جس نے مسح کو شروع کیا وہ مسافر، اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، ثم اقام، پھر مقیم ہو گیا، فإن كان مسح يوما وليلة او اکثر، بس اگر اس نے مسح کیا ایک دن اور ایک رات یا اس سے زیادہ، لزمه نزع خفيه، تو لازم اس پر خفین کا اتارنا، وإن كان اقل منه، اور اگر اس سے کم میں ہوا ہے، تمم مسح يوما وليلة، تو مکمل کرے گا ایک دن اور ایک رات کا مسح۔